بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ پسندیدہ مذہبی اسکالر، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا میں یہ کہوں گا حضرت، علامہ، جناب، دائی اور وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے انہیں، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ صاحب یہ جو ہمارے یہاں اسکالرس کا ایک کانسیپٹ آیا نا، وہ مجھ جیسے لوگ بھی جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہ مذہبی اسکالر بن گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں۔ اسکالر جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کوئی وہ کر رہا ہوتا ہوں، نمبر بڑھا رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال تو پروگرام جو سیرت النبی کے حوالے سے پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا، اس میں آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائی ہوئی، جس میں سب سے بات ہو رہی تھی رابطوں کی، کہ دینی کام کرنے والے دعوت کا کام کرتے۔ اچھا، دعوت کا کام کرنا جو ہے وہ صرف شجاع صاحب کی ذمہ داری یا فلاں صاحب کی یا فلاں صاحب کی یا فلاں صاحب کی یا فلاں پارٹی کی اور کسی جماعت کی وہ نہیں، میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، میری اور آپ کی ذمہ داری کا مطلب ہے کہ اگر میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کا ایک فائدہ میری ذات کو بھی ہوتا ہے کہ جب میں ایک بات کہہ رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اچھا کہہ تو رہے ہو، اگر لوگوں نے کہا تم ہمیں کہہ رہے ہو، خود تو کیا کرو پہلے، تو آدمی پہلے اپنی اصلاح کرنے لگتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو دعوت کا کام تو ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ مبلغ ہے دین کا، اسے تبلیغ کرنی چاہیے، اور جو تبلیغ کر رہا ہے اسے اپنے شخصیت پہ بھی اس کا اطلاق کرنا چاہیے۔ تو پچھلا مرتبہ جو گفتگو ہو رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، وہ سماجی رابطوں پر ہو رہی تھی، اور بات آتے آتے یہاں تک ہوئی تھی۔ پھر وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا تھا، جو تیری رضا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ اور یہاں بات ختم ہو گئی تھی، پروگرام کا وقت۔ اب یہ طریق خانقاہی جو ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسلام جو ہے وہ کونے کی زندگی اور دنیا تج کے پہاڑوں میں جا کے غاروں میں بیٹھنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اب شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، میرا خیال ہے میں نے بہت نازک سا معاملہ چھیڑ دیا ہے۔ جی، اس نزاکت والے مسئلے پر تو کریں گے کلام بعد میں، لیکن آپ ہی کے فرمانے پر پہلے ریکیپ لے لیتے ہیں۔ ہاں، ریکیپ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہمارا مرکزی اس وقت جو ٹائٹل چل رہا ہے عنوان کے اعتبار سے، وہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد انقلاب۔ البتہ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایس سچ کوئی اسکرپٹڈ پروگرام تو نہیں ہے، تو ہم بات سے بات آگے بڑھاتے ہیں اور جو مختلف پہلو سامنے آتے ان پر ہم کلام کرتے ہیں، لیکن ہم موضوع کے دائرے سے باہر نہیں جاتے۔ بالکل، کیونکہ ہمارا ٹائٹل اصل اور ہمارا اسکرپٹ اصل میں کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پچھلے پروگرام میں اس بات پر بھی کلام ہوا کہ ایک داعی کے کردار کی گواہی بڑی اہم ہے، ہمارے قول سے زیادہ ہمارے عمل کی گواہی کا پیش ہونا ضروری ہے۔ قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یہ قول اور فعل کا جو تضاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ داعی کی قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے لوگ جن کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ اس کے اس طرز عمل کو دیکھ کر دین سے ہی متنفر نہ ہو جائیں، تو قصور اس کا آن پڑے گا اس حوالے سے۔ پھر یہ بھی کلام ہوا کہ خود نمائی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اپنے آپ کو کچھ کہلوانے کا جو لوگوں کو شوق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی اشارتاً بات آئی تھی، پہلے اعمال بہت تھے، نام چھوٹے تھے، جی، اب نام بہت بڑے بڑے القابات کے ساتھ ہو گئے کیونکہ اعمال کم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت مزید عطا فرمائے اور اعمال میں آگے بڑھائے، اور خود نمائی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اپنی تعریف خود سے کرنا، لوگوں سے کروانے کی
چاہت رکھنا جی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ہاں حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں بندوں کے دل میں ڈال دے، محبت ڈال دیتا وہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، محبت ڈال دے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر لیں، اس کو کوئی تعریف کا معاملہ کر لیں، منہ پہ نہ کریں، اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، وہی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن بندہ خود چاہے کہ میری تعریفیں ہوں، اور اس سے آگے 2 ہاتھ بڑھ کر جناب میں اور میں استغفر اللہ، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کوئی اسکرپٹ تو ہے نہیں، بات سے بات نکلتی ہے اور ہم ایک نقطہ آتا اس پر کلام کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو بھی یاد ہوگا، ناظرین کرام کو بھی یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جمعہ مبارک کے بارے میں بات کر لی جی، وہ بس نکل آئی تھی بیچ میں بات، سوشل میڈیا کے حوالے سے شب جمعہ کا ذکر آ گیا، جمعۃ المبارک کا ذکر آ گیا، سورۃ الکہف کی تلاوت کا ذکر آ گیا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی، درود شریف کی کثرت کا ذکر آ گیا۔ شب جمعہ، یہ جمعے کا پورا معاملہ 24 گھنٹہ کم و بیش، وہ جمعرات کی شام میں مغرب کی اذان ہو گئی، رات کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو شب جمعہ بھی اور جمعے کا دن بھی، اس پورے کو ذہن میں رکھیں۔ درود شریف کی کثرت کا معاملہ ہے، جمعے کی حاضری سے قبل غسل کا معاملہ ہے، مناسب کپڑے اچھے جو بھی دستیاب ہوں، صاف ستھرے، نیا ہونا اور برانڈڈ کپڑا ہونا شرط نہیں ہے، صاف ستھرا ہونا، اور وہ بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں جی، دنیا جہاں کے لیے اگر اہتمام کر رہے ہیں تو رب کے حضور حاضری ہے، اور ہفتے وار عید ہے تو اچھی بات ہے، پہلے بندہ اچھا کپڑا پہنے۔ ایک حدیث پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ماشاءاللہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اے نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر فرمائیے، اس کا اظہار فرمائیے۔ اور حدیث شریف میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جمعہ مبارک کے حوالے سے پھر جمعے میں ایک ساعت ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک وہ جو امام ممبر پر آ جائے خطبہ کے لیے اور نماز مکمل ہونے تک، یہ تھوڑا مختصر وقت ہے، اور ایک عصر کی نماز کے بعد کا وقت، اس کا اہتمام کرنا۔ بات یہ آئی تھی کہ سوشل میڈیا پر کیا کچھ چل پڑا، ہم یہ سمجھتے کہ یہ فضائل کا ذکر کر کے، یہ فلاں احادیث کا ذکر کر کے، یہ اعمال کا ذکر کر کے، اور 100 لوگوں کو آگے بڑھا کر ہم نے جمعے کے تقاضے پورے کر دی، ہمارا فریضہ پورا ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے، یہ خوش فہمی کی بات ہے۔ ان اعمال کو انجام دینا اہم ہے، محض یہ میسیجنگ کر کے ان باتوں کو شیئر کرنا کافی نہیں ہے۔ ابھی ایک اور بات نکل آئی ہے بیچ میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا چرچا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے صحت دی، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، میں اس قابل تو نہیں تھا مجھے صحت ملتی، اللہ نے زبان دی ہے، میں بول رہا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کچھ لوگ تو صرف اشاروں سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے اور اس کا چرچا بھی لوگوں میں، مجھے اللہ نے دیا ہے اور اس میں برکت ڈالی ہے پروردگار عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیا اس آدمی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کہا صاحب بہت اچھے کپڑے ہیں تو پہنتے کیوں نہیں؟ یہی تھا جی، کیا اچھا ہوگا ایک تم جوڑا جمعے کے لیے، نماز کے لیے علیحدہ سے رکھ لو، تاکہ جب اللہ کے سامنے حاضری کا موقع ہو تو اچھے انداز سے پیش ہو۔ اور اس کا برعکس ایک معاملہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے بندے کو نوازا ہے اور وہ بالکل ہی مفلوق الحال غربت کی شکل بنائے پھر رہا ہے، تو کل ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی زکوٰۃ کے پیسے بھی تھما دے، تو یہ تو کفرانی نعمت کی بات ہے، یہ تو نعمت کی ناشکری کی بات ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اور بندہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ ہاں ایک ہے اختیاری فقر کا معاملہ، وہ تو انتہائی شکل حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کا معاملہ آ جائے، اس سے بھی بندے کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ معاملے نیتوں کے بھی ہیں، مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیے کہ میرے رب کے دی ہوئی نعمتوں کا پرچار ہونا چاہیے، کچھ لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ صاحب لوگوں کو پتہ تکبر ہو اور پتہ فخر کے طور پہ کرتے ہیں۔ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ایک واقعہ ہے کہ صاحب ایک بادشاہ جو ہے وہ حرم میں گیا اور جانے کے بعد اسے پورا شاہی لباس پہنا ہے، وہ پورے خلعت وغیرہ پہن کے وہ گیا، تو کسی نے روکا اور روک کے کہا کہ اس دربار میں اس لباس میں، کہنے لگے اسی دربار سے تو یہ ملا ہے مجھے، میں نے کہا یہی پہن کے جاؤں گا۔ ایک دوسرے بادشاہ سلامت وہ آئے تو پتہ چلا مشکیزہ کندھے پہ رکھ کے چھڑکاؤ کر رہے ہیں حرم کی سرزمین پر، زبان پکا نہیں ہوتا ہوگا تو چھڑکاؤ کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو شہنشاہ ہیں اور آپ اسے کہنے لگے شہنشاہ تو میں اس در سے بنا ہوں، یہاں جب آیا تھا تو ایسے ہی فقیر تھا، اور یہ بادشاہوں کا اور یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، یہاں میں بادشاہ بن کے کیسے آ سکتا ہوں؟
تو مسئلہ وہی ہے کہ ایک شخص نے کھوٹا گاڑ دیا اور ایک شخص نے کھوٹا اکھاڑ دیا. جی جی دونوں کی نیت بالکل ٹھیک تھی. دونوں کی نیت کھوٹا گاڑنے والے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے جانور وغیرہ کو باندھ لیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں اور سکون سے نماز پڑھ لیں, سکون سے نماز ادا کریں. دوسرے نے اکھاڑ دیا کہ لوگ نماز کو آئیں گے تو ان کے پیر ٹھکریں گے, بیچاروں کو زخمی ہو جائیں گے, ان کو تکلیف ہو جائے گی, ہٹا دیا. نکالنے والے کی نیت بھی ٹھیک اور لگانے والے کی نیت بھی ٹھیک, دونوں کو اجر ملے گا ان کی نیتوں پر. انما الاعمال بالنیات کی بات. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیتوں کا سالڈ ہونا, نیتوں کا مضبوط ہونا. تو اب یہ جو کچھ چیزیں ہم نے شروع کر دی ہیں, مثلا یہ کہ کچھ لوگ, میں نے کہا نا, گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. تو ایک طبقہ تو یہ ہے سوسائٹی کا کہ جو گوشہ نشین ہو کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے, اس کے عوامی رابطے نہیں ہوتے, اس کے مخصوص گروہ سے چھوٹے موٹے رابطے ہوتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو بہت مصروف ہوتا ہے, بہت ہی مصروف ہوتا ہے. یہ یک رخے ہو جاتے ہیں سارے, مطلب ان کی مصروفیات اپنے تک رہتے ہیں اور لوگوں تک سے گھر میں بیٹھ کے میسج پہنچاتے رہتے ہیں, پیغام دے دی, یک رخے ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی سے بھی لوگوں کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا. عوام سے ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت وقتی اور ہنگامی نوعیت کا ہوتا ہے. بھئی اچانک مل گیا تو بس مل گئے. اب بتائیے یہ تینوں طبقات جو ہیں, دونوں طبقات جو ہیں, وہ کیسے اپنی شخصیت کا ریفلیکشن, جسے ہم کیا, انعکاس, اپنی شخصیت کا انعکاس کیسے چھوڑیں گے لوگوں پر؟ ایگزیکٹلی. اور یہ بات پہلے بھی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خانقاہی زندگی گزاری, آپ سے بڑا عابد و زاہد کوئی نہیں تھا, آپ سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی آدمی نہیں تھا, آپ کی زندگی یک رخی نہیں ہے, آپ کے رابطے ہنگامی نہیں ہیں, آپ کے رابطے وقتی نہیں ہیں, فل ٹائم ہے. دیکھیے اس کو تھوڑا دو تین اعتبارات سے ہم تھوڑا تفصیلاً سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے انٹرو میں بھی ذکر فرمایا, گزشتہ پروگرام کے اختتام پر بھی اقبال کا شعر بھی آ گیا. خانقاہیت کے کس تصور کی نفی کی جا رہی ہے, اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے. البتہ اس سے پہلے قرآن حکیم نے رہبانیت کی نفی فرمائی. وہ رہبانی جو مسیحیت کے ماننے والوں نے اختیار کی. سورہ الحدید ہے 27 پارے میں آخری صورت, اس کی آیت نمبر 27 ہے. قرآن پاک مسیحیت کے ماننے والوں کی نفی کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. رہبانیت کی بدعت, نئی شکل, نئی بات, وہ انہوں نے خود اختیار کی تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرو. مسیحیت کے ماننے والوں میں رہبانیت کے نام پر یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ بھائی اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بڑے محنتیں کرنی ہیں. اب بندہ گھر گھر ہستی کے کام چلائے, شادیاں کر کے بچوں کو پالے, کھکیڑ مول لے, یا اللہ اللہ کرے, چھوڑو گھروں کو, جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ, پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر ریاضت کرو. ایک ٹانگ پر جا کر, یہ جو جوگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہندو مت کے ماننے والوں میں, کہ پہاڑ کی چوٹی پر, برف کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہونا, اور یہ ریاضتیں ہو رہی. کوئی غاروں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے, کوئی کونے کے اندر کھٹیا بنا کر اور جھوپڑی بنا کر وہاں پر زندگی بسر کر رہا ہے. نکاح وہ نہیں کر رہا, وہ بدکاریاں کر رہے گا پھر. اور یہ ہوا مسیحیت کے ماننے والوں کے ہاں. ان کے چرچز کی تہخانوں سے ناجائز بچوں کی کھوپڑیاں اور لاشیں تک ملی ہیں کہ نکاح کا انکار کیا تو زنا کی راستے کھول ڈالے, معاذ اللہ. یہ غیر فطری بات ہے, اس کی قرآن پاک نفی کر رہا ہے. اور اللہ ایک وقفہ لیں. جی بالکل بھائی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, چونکہ اب بات ذرا سیریس ہوتی جا رہی ہے, اس پر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی خانقاہی زندگی کی, اور خانقاہی زندگی میں خانقاہی زندگی سے مراد جو ہے, قرآن نے جس خانقاہی زندگی کا تذکرہ کیا وہ رہبانیت ہے, اس پر شجاع صاحب بات کر رہے تھے. یعنی جس کی نفی آ رہی ہے وہ تصور رہبانیت جو اولاً مسیحیت کے ماننے والوں نے اختیار کیا, اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ. لیکن آگے قرآن پاک سورہ حدید آیت نمبر 27 میں فرما رہا ہے ما کتبناها علیہم, یہ حرکتیں ان پر ہم نے لازم نہیں کی تھی, الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر کہ اللہ کی رضا کا حصول یہ مطلوب تھا. فما رعوها حق رعایتها, وہ اس کی رعایت نہ کر سکے جیسے کہ اس کی پاسداری کا حق تھا. کیا مطلب؟ یہ اپنی عقل سے تراش کر یہ تصور کہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بڑے جتن کرنے پڑیں گے, چھوڑو گھر بار کو, چھوڑو معاش کی محنت کو, جنگل بیابانوں میں کونے کھدروں میں نکل جاؤ, معاشرے سے کٹ جاؤ. یہ غیر فطری بات تھی. اور میں نے عرض کیا کہ وہاں مسیحیت کے ماننے والوں میں بگاڑ پیدا ہوا. آج بھی آپ کے علم میں ہے, اگر کوئی شادی شدہ ہے تو پادری نہیں بن سکتا, پادری ہے تو نکاح کر نہیں سکتا, تو پھر زنا ہی کرے گا نا. اور کتابیں بھری ہوئی ان کی انسائکلوپیڈیاز اس مسئلے کے اوپر بھرے ہوئے, اور ہمارے مفسرین نے وہ نقل کی ان کی کتابوں سے حوالہ جات کہ ان کے چرچوں سے بچوں کی لاشیں اور ان کی کھوپڑیاں ملی. یہ تو میڈیا پر بھی آتا رہا.
اچھا یہ بات تو قرآن پاک سے ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت کا تصور نہیں ہے. یہ عدم توازن کا معاملہ، بلکہ اگلی بات دنیا سے کٹ جانا، دنیا سے کٹ جانا، چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جانا، معاش کی محنت، دنیا جہاں کے جو بھی تقاضے ہیں، حقوق العباد تو نظر انداز ہو گئے نا سارے. اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا عدل اور توازن والا نمونہ عطا کیا. مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات سے معلوم کیا گیا حضور کے معمولات کیسے. بھائی حضور رات کو قیام بھی فرماتے، آرام بھی فرماتے، حضور نفل روزے رکھتے بھی اور چھوڑ بھی دیتے. اچھا تو کسی نے کہا حضور تو بہت بلند شخصیت کے مالک ہیں، بہت بلند ان کا مرتبہ، ہمیں تو بڑی محنت کرنا ہوگی. ایک صاحب نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک صاحب نے کہا میں پوری رات کبھی آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ نوافل میں کھڑا رہوں گا. اگر آپ فیس ویلیو پر دیکھیں کیا کمال کی بات ہے بھائی. بندہ نکاح نہیں کرے گا تو اللہ زیادہ کر لے گا نا. اور بندہ ہمیشہ روزے رکھے، ہمیشہ رات کو قیام میں پوری رات کھڑا رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہوا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. کبھی کبھی ہوتا تھا غصہ آ گیا. آپ فرمایا دے، اور ایسا جملہ عطا فرمایا جو عام طور پر کبھی جس زبان مبارک سے جاری نہ ہوتا، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں. توازن زندگی میں نا ایک. میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. توازن. میں نے نکاح کر رکھے، دیکھو بھرپور زندگی ہے. اور اس حدیث کے آخر میں ہے جو اکثر ہمارے کوارے نوجوانوں کو یاد رہتی ہے. کوارے نوجوانوں کو یہ حدیث کا حصہ یاد رہتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت سے رخ پھیر لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ حصہ عام طور پر نکاح کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اس سے میں نے کہا کواروں کو یہ حدیث مبارک کا یہ حصہ یاد رہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر یہ پورا تسلسل ہے پیچھے. یہ نیکی کا تصور، اس کا عدم توازن آ جاتا ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ. پیغمبر کی سنت آ کر وہ متوازن نمونہ عطا کرتی ہے اس نیکی کے تصور کے لیے. اب آئیے جس کو آپ نے خانقاہیت کہا، یہ جس کو اقبال نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے منجدھار سے نکل جائیں، دور جنگل بیابانوں میں دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے نا. پھر یہ کونے خدروں میں چلے جائیں، ان کی نفی ہے. ورنہ ماضی میں ہمارے صوفیاء اللہ والے تھے. وہ ہاں خانقاہیں اللہ والوں کی تھیں، ان خانقاہوں سے قتال فی سبیل اللہ کے لیے لوگ نکلتے تھے اور ان کے دسترخوان سجتے تھے، اس پہ میسیج ہوتے تھے، ان پہ دعوتیں دی جاتی تھیں، اور بزرگوں کا نام لیا دعوت کا کام ہوتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لیجیے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، واعظ و نصیحت ہوتا تھا، منکرات کے خلاف بات ہوا کرتی تھی، وقت کے حکمرانوں ذمہ داروں کو وعظ و نصیحت کیا جاتا تھا. یہ انقلابی تصور اگر خانقاہوں میں ہو سر آنکھوں پر، مگر خانقاہیت جس کو اقبال فرما رہے ہیں یا جس پر ہم کلام کر رہے ہیں، اگر اس کا اگر یہ تصور جو رہبانیت والا آ جائے تو یہ تو مزاج دین کے خلاف ہے نا. یہ تو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ تو سنت رسول علیہ السلام کے خلاف ہے. باقی آپ مسجد کہیں، مدرسہ کہیں، روحانی ہاسپٹل کہہ دیں، بھائی ہم ہاسپٹل جاتے ہیں جسم کے علاج کے لیے، یہ روحانی ہاسپٹلز کہہ دیں. آپ خانقاہ جو چاہیں سو کہیں، اصول لائیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اصول لائیں کہ اطاعت ہوگی اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی، اصول لائیں اتباع ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کی، اصول لائیں کہ زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے، اصول لائیں کہ حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، اصول لائیں کہ دعوت دین کا کام بھی ہوگا، اقامت دین کا کام بھی ہوگا، نفاذ دین کا کام بھی ہوگا. بھائی سر کے تاج ہوں گے آپ ہمارے، مگر یہ تصور ہو کہ نمازی بھی ضائع ہو جائیں یا گھر والوں کے حقوق برباد ہو جائیں، حقوق اللہ کو پامال کر دیا جائے، زندگی کے منجدھار سے نکل کر کونے خدروں میں چلے جائیں، تو پھر طائف کی گلیوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہجرت کی راتوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بدر میں کھڑے ہونے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ فاقوں کی کیفیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کہاں لے کے جائیں گے؟ صحابہ کے لاشیں بدر احد کے موقع پر اور 259 جانوں کی نذرانے کہاں لے کے جائیں گے؟ سنت کو دیکھیں، وہاں سے نیکی کا متوازن تصور آئے گا اور وہاں سے عادلانہ تصور آئے گا، نہ کہ ہم اپنی عقل سے تراشے ہوئے تصور کو دین قرار دینے کی کوشش کریں. تو یہ حضرات جو ہیں مطلب ہم نے مفروض قائم کیے تو عوامی رابطے سے اور مجلسی زندگی سے کٹ جاتے ہیں. اسلام اس کی تعلیم تو دیتا ہی نہیں کہ مجلسی زندگی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے درمیان رہو اور تقوی اختیار کرو. کریمہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو اللہ سے جڑ جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دین تو اجتماعیت کا تصور دیتا ہے، اکیلے اکیلے رہنے کا تصور تو نہیں دیتا، جنگل بیاباں کونے خدرے کا تصور تو نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے ہماری عبادات کا جو مزاج ہے، جو اللہ نے عبادات ہمیں عطا فرمائی ہے، اجتماعی نماز مردوں کے لیے باجماعت کی تلقین، ثواب بھی زیادہ، زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام ہوگا، وصولی کا، اخراجات کا، رمضان کے روزے ہر علاقے کے اعتبار سے ایک ہی وقت میں لوگ رکھتے ہیں، عید کا منایا جانا ہر علاقے کے اعتبار سے ایک ہی وقت میں عید الفطر، عید الاضحیٰ منائی جاتی، جمعے کا اہتمام اجتماعی طور پر۔ اگر کسی کی جمعے کی نماز رہ گئی تو وہ ظہر ادا کرے گا، وہ جمعے کی 2 رکعت نہیں پڑھے گا، ایسے ہی جی۔ اسی طرح حج کا موقع ہے تو ہے اجتماعی عبادت۔ ہمارے دین کا تو مزاج اجتماعیت کا، حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے 3 افراد بھی اگر سفر پر نکلے تو ان کا ایک امیر ہونا چاہیے، جماعتی نظم ہونا چاہیے۔ تو ہمارے تو معاملات اجتماعیت کے، بلکہ سو سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں نا، تو نفل اور سنت بندہ اگر اکیلے ادا کرے یا کسی کی جماعت رہ گئی وہ اکیلے نماز ادا کرے گا تو ایاک نعبدو پڑھے گا۔ پہلے بھی ہم بات یہ کر چکے ہیں، نعبدو کا ترجمہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اکیلا کھڑا ہوگا تب بھی کہے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت اکیلے اکیلے نہیں ہونی بلکہ اجتماعی طور پر بھی ہونی، اور جب اجتماعی طور پر ہونی ہے تو اجتماعیت میں رہ کر یہ کام ہوگا، زندگی کے منجدھار میں رہ کر محنت کی جائے گی۔ یہ جو ہمارے بہت مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں، جنہیں آپ سیاسی لوگ کہہ لیں، جنہیں ہم دعوت دائی کہہ لیں، یہ آداب زندگی اور معاملات زندگی سے کٹ جاتے ہیں، اور معاملات زندگی سے کٹ کر دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا، انقلاب نہیں لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ انقلاب جو ہے وہ ہماری بڑی بڑی جماعتیں ہیں جن کے اندر انقلاب ویسا انقلاب نہیں آتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسل تیار، ایک کھیپ تیار کر دی تھی۔ کئی لاکھ لوگ کسی جماعت میں ہیں، کئی لاکھ لوگ، لیکن وہ انقلابی فضا پیدا نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 شخصیات میں پیدا کر کے جو انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اصل میں جو بات ہے نا اس میں بھی ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ادھر ہی دیکھنا ہوگا۔ سب سے عظیم ترین انقلاب تو حضور نے برپا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے اور برسوں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے محض اس کی توفیق سے قدم بقدم سیرت النبی کا مطالعہ کیا۔ مکے کے 13 برس تو تلوار چلی نہیں، قرآن کی تلوار چلی ہے، تزکیے کی تلوار چلی ہے، تربیت کی تلوار چلنے کا مطلب محنت ہونا، تو قرآن پاک سے محنت ہے، تربیت کی، تزکیے کی، افراد سازی کی، کردار سازی کی۔ یہ افراد بدلے ہیں تو یہ بدلے ہوئے افراد جب جڑے تو پھر معاشرے کی کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے۔ ہم وہ پہلا کام کیے بغیر، وہ جو بات پہلے ایک شعر کے طور پر آ چکی ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ تو بدر میں 313 تو دکھائی دے رہے تلوار چلاتے ہوئے، غار ہرا میں عطا ہونے والا قرآن اور پھر صاحب قرآن کی تربیت نظر نہیں آ رہی۔ اس کو بائی پاس کر کے ہم چاہیں کہ کوئی انقلاب برپا ہو جائے، یہ خام خیالی ہے ہماری۔ ہم صرف واز کر کے انقلاب لے آئیں، میں صرف ٹی وی پروگرام کروں اور قیامت مچ جائے اور انقلاب آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ مجھے خود سے نکلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا دعا کرتے تو ساری دنیا تبدیل نہ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا رد کر دیتا؟ لیکن ذرا بختر پہن کے آپ پہنچے ہیں، دندان مبارک شہید کروائے ہیں، اور بدر کا موقع ہے کہ آپ سجدے میں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں اور صرف دعا کرتے ہیں اللہ فلاں ملک کو آزاد کر دے، اللہ فلاں کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، ہم صرف دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسباب اختیار کیے پھر دعا کی، پورا میدان جو ہے سجایا، صفیں درست کرائیں، اور جب صفیں بدر کی درست ہو گئیں پھر آپ اپنے حجرے میں یا مرکز پہ گئے اور جا کے پھر سجدے میں گرے کہ اللہ یہ لایا ہوں تیرے لیے تیار کر کے، ان کی مدد کر دے۔ اور کیسی دعا کی ہے ڈاکٹر صاحب؟ رقت آمیز دعا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اٹھ جائیے، اللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اسباب، ظاہری اسباب ہم تلاش نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کے، بلکہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں لوگوں جمع ہو جاؤ، حضرت صاحب جو ہیں وہ رقت آمیز دعا کریں گے۔ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ حضرت جب دعا کریں گے تو انہیں رقت طاری ہو جائے گی۔ رقت تو اندر سے طاری ہوتی ہے، اوپر سے تھوڑی آتی ہے، یعنی طے شدہ تھوڑی ہوتی ہے، اسکرپٹڈ رقت آتی ہے کہ آج رقت آمیز دعا ہوگی، کیا پتہ رقت اس وقت طاری ہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بس جی ہمیں دکھاوے سے اور نمود و نمائی سے محفوظ رکھیں۔
بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی, البتہ صفحے پہلے درست فرمائی, پہلے صفحے درست فرمائی تھی, جو بس میں ہے وہ کر ڈالا. بس یہ بات اہم بات ہے, یہ کرنا ضروری ہے, کرنا ضروری ہے. اونٹ باندھو, اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق ہی اکاؤنٹیبل یا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اب پوری رات سجدے میں ہے, دعا بھی ہو رہی ہے جو ممکن ہے, اور دعا زیادہ ہو رہی ہے, اور دعا کا اہتمام کیسا ہے, یعنی یہ حضور علیہ السلام کا حوصلہ ہے, اے اللہ یہ ساری پونجی لا کر تیری خدمت میں پیش کر دی, یہ میری کمائی ہے 15 برس کی, اگر آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو کل زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ اکبر, یہ حضور اور رب کے درمیان کی بات ہے, مگر یہ دعا نقل ہوئی ہے کہ اللہ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر لوگوں کی مدد نہ فرمائی, کل تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. کس یقین سے حضور نے دعا فرمائی ہے, اور اتنا طویل سجدہ ہے کہ بار بار آپ کی چادر مبارک گر جاتی سے نیچے آ جاتی تھی, تو صدیق اکبر اس کو اوپر ڈالتے تھے اور پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب تو سر اٹھا لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. تو اس یقین کے ساتھ دعا, ایک دعا کا پہلو, اور اپنے تئیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیں, اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. تو پھر اللہ نے بدر کے میدان کو یوم الفرقان قرار دیا. ہمارے ناظرین کی یاد دہانی اور توجہ دلچسپی کے لیے ایک بہت پیاری مثال ہے, بی بی مریم علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل کا معاملہ, ٹھیک ہے, ذرا وہ دور چلی گئی تھی ایک حصے میں, اور شہر کے دور حصے سے باہر چلی گئی تھیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کو جاری فرما دیا. پہنچی ایک درخت کے پاس کھجور کے, اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے تنے کو ہلا لو تو تم پر بالکل پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی. ارے بھائی, اور آگے اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری فرما دیا. تو جو اللہ پانی جاری فرمانے پر قادر ہے وہ کھجور گرا بھی تو سکتا ہے, اور وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہاں درخت بھی نہ ہو اور کھجوریں عطا فرما دے. مگر اللہ فرما رہا ہے مریم اس کو ہلا لو. کیوں؟ یہ اتنا ہلانا یہ بی بی مریم کے بس میں تھا, بس نہ کھجور کا پکانا ان کے بس میں, نہ پانی کا جاری کرنا, نہ درخت کا کھڑا کرنا ان کے بس میں, ہلانا بس میں تھا. اللہ نے کہا اتنا کرو, کھجوریں بھی جھڑ پڑی, پانی کا اہتمام بھی ہو گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی. یہود نے معاذ اللہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کی, وہ ماں کی گود میں ہی پکار اٹھے, سورہ مریم میں ذکر آ گیا, پوری تقریر ہو گئی, اللہ ہی کر سکتا ہے, موزے, ٹھیک ہے, سب کر دیا. لیکن تمہارے بس میں کیا تھا؟ بی بی مریم کو کہا جا رہا ہے درخت کو ہلا لو, بس درخت کو ہلانا تھا. تو ہمارے بس میں جو ہے, اللہ کی قسم اٹھا کر میں عرض کروں, جو ہمارے بس میں وہ نہیں کر رہے ہیں, میں خدا کی قسم اٹھاؤں, ورنہ وہ کیفیت پھر پیدا ہو سکتی ہے. ہاں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے, ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر دوں, اگر جو ہمارے بس میں پوری ایمانداری سے اگر ہم وہ کریں, ہم کوتاہی کرتے ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں جو ہمارے بس میں وہ ہم کر ڈالیں, اللہ وہ کر دے گا جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زیادہ کر دے, چونکہ جب گناہگار رب کی بارگاہ میں آتا ہے, رجوع کرتا ہے, تو اللہ کو زیادہ پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ, اس کی رحمت زیادہ جوش میں آتی ہے. لیکن ہم وہ کر کے نہیں تھے. رسول اللہ نے کیا کیا تھا جب بدر کا موقع تھا, کتنا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچے تھے. ایک چشمہ چھوڑا, اسے پاٹا, دوسرا چشمہ چھوڑا, اسے پاٹا, پھر مشورہ کر کے ایک چشمے کے گرد آپ نے خیمہ لگایا, اس چشمے کے گرد حوض بنوایا, پھر رات, پھر اللہ تعالیٰ نے بارش بھی کی. سارے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں انہوں نے صفیں درست کی, حکم جاری کیا, کوئی میرے حکم کے بغیر اپنی اپنی جگہ سے نہ ہٹے. تیر لے کر جو ہے لوگوں کی صف بندی کی ہے. اور جب یہ سارے معاملے, اس پہ کتنا وقت لگا, کتنی محنت لگی, پوری رات گزر گئی, پورا دن گزر گیا, کتنی محنت لگی, اس کے بعد جا کے دعا کی. اور پھر دعا کی کہ اللہ وہ وعدہ پورا کر دے جو تو نے مجھ سے کیا ہے, جس مدد کا تو نے وعدہ کیا وہ مدد کر دے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہم فرشتے بھیج رہے ہیں, ایک کے بعد ایک جماعت فرشتوں کی آئے گی آپ کی مدد کرنے کے لیے. اور آپ نے درمیان میں بڑی اچھی بات بیان فرمائی, باقی باتیں بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, کہ گناہ گار ہو تو رجوع تو کرو اللہ کی طرف, ٹھیک ہے. اب دو باتیں, ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں ظلم کر لی، اور علماء نے لکھا اس میں سب شامل ہیں، مسلم غیر مسلم، کافر اور مشرک بھی تو ظلم کر بیٹھا، گناہ گار مسلمان بھی ظلم کر بیٹھا، کافر اور مشرک بھی آج توبہ سچی کرے، آگے اگلی آیت میں توبہ کا ذکر ونیبو، توبہ کا ذکر وہ ہم سے زیادہ فائدے میں رہے گا، ہاں اس کے سارے معاف، اس کے تو سارے معاف ہو جائیں، ہمارے تو وہی معاف ہوں گے جو ہم نے کیے ہیں، اس کے تو سارے معاف ہو جائیں گے بالکل۔ اور ابھی پہلے یہ آیت پوری ہو جائے پھر معافی سے اوپر بھی ایک شے ہے، وہ اگلی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان لوگوں سے بھی فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں اگلی آیت میں وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، ارے لوٹو تو سید نے رب کی طرف اور اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے سامنے سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ سچی توبہ لائے تو کافر کا بھی کفر معاف ہو جائے گا، شرک معاف ہو جائے گا، اسے معاف نہیں ہوگا سچی توبہ۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 70-71 میں توبہ کا ذکر آیا، وہاں پر اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک ہے معاف ہونا، ایک ہے بلیک کا وائٹ ہو جانا، اللہ کر دے گا۔ دنیا میں جو ہم حرام خوریاں لوگوں کی دیکھ رہے ہیں یہ تو حقوق و لباد کی معافی نہیں ہوتی اس معنی میں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ سچی توبہ لے کر آ جاؤ، پچھلے گناہوں کو معافی نہیں کر دوں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو یہ تو ہے موٹیویشن۔ کل پرسوں ایک میگزین کا ریویو ہم کر رہے تھے تو ایک بڑا پیارا کسی بزرگ کا ذکر آیا، انہوں نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہو اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو تو ایسے گناہگار جو اللہ کے حضور توبہ کر چکے ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو دوبارہ۔ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو، محبت اللہ کی بڑھے، تو وہ گناہگار جو اللہ کے حضور سچی توبہ کر چکے ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ کیوں؟ ان کے دل بڑے نرم ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر آ چکی ہوتی ہے۔ سچی توبہ کر لینے والے گنہگاروں کو اللہ کی قربت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ تو پہلا نقطہ معافی اور توبہ کرنے کا تھا، اور دوسرا نقطہ جو گناہگار معاف کر دیے گئے، یہ جنہوں نے توبہ، ہم دیکھتے ہیں نا ہمیں رشک آتا ہے، خدا کی قسم ہم میڈیا پر بیٹھیں جب ہمارے اس ملک سے یا پڑوسی ملک سے کسی اور جگہ سے وہ فلاں اداکارہ اس نے اس انڈسٹری کو لات ماری، چھوڑ دیا، توبہ کر لی، اور اس نے عبایا لے لی، اس نے نقاب لے لیا، اس نے پردہ کر لیا، اس نے دین سیکھنا شروع کر دیا، وہ فلاں گویہ تھا یا گانے والی تھی، اس نے اس میوزک انڈسٹری کو لات ماری، اب اس کی زبان پر نشید ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی نعت مبارک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حمد شریف کا بیان ہوتا ہے، اور اس کو خیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ساری کلمہ پڑھتی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، کتنی مسلمان بیٹیاں اور بہنیں ہیں جنہوں نے اس طرح کی انڈسٹری کو جہاں ناچ گانا فحش چیزیں ڈرامے اور سب گندا ہے، غلط ہے، ان کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لی، آج ان کی زندگی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ رول ماڈلز آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کی زمین خالی نہیں ہے، اللہ کی زمین خالی نہیں ہے، ہمیں تھوڑا تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے خاص اس فیلڈ کا ذکر کیوں کیا، اس فیلڈ سے جو ادھر آتا ہے اس کو لوگوں کی بڑی ملامتیں سننا پڑتی ہیں، ملامتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ایک اور بڑی خوفناک بات جو ہے، اللہ مجھے بھی اپنی امان میں رکھے، اور کیونکہ ہم بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہوں گے، ہماری زبان سے بھی نکلتا ہوگا، اللہ معاف رکھے، یہ تکبر کے جملے ہیں کہ کوئی آدمی اگر توبہ کر کے آ گیا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی تو ہم اسے تانا دیتے ہیں، کل تک تو ناچ گا رہے تھے، آج دیکھو مولوی بنے ہوئے ہیں، اچھا آج دیکھو تبلیغ کر رہے ہیں۔ جی میں عرض کر دوں اس پر دو باتیں سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ گیا ہے، جی اور مجھے جس بات پر فخر ہے، ہو سکتا ہے میری ساری زندگی میں کچھ نہ پسند آیا ہو اسے۔ اگر ڈاکٹر صاحب یہ جملے لوگ کہتے ہیں نا، یہ میں نے اچھا ہے میری زبان پر لفظ آ گیا، آپ کی زبان سے بھی ادا ہو گیا، صرف کلام بھی کر لیتے ہیں، یہ جو تانے دیتے ہیں نا پلٹ آنے والوں کو، چاہے 70 برس میں کوئی آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ 100 برس کے مشرک کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے بشرطے کہ سچی توبہ لائے، اللہ 100 برس کے کافر کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے بشرطے کہ سچی توبہ لے کر آئے، اللہ 100 افراد کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ سچی توبہ کے لیے وہ آمادہ ہو جائے۔ حدیث ذہن میں آگے ہوگی نا، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ یہ بندے اللہ کے ڈومین میں دخل اندازی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی جو شان کریمی ہے اور جو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ عطا کرنے کو تیار ہے، اس کو چیلنج کرنے چاہتے ہیں، معاذ اللہ تانے دیتے ہیں۔ ایک دو بلکہ تیسری بات بھی لے لیتے ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قرار پائے،
ان کا ماضی بھی تو کچھ تھا نا. تو جب وہ ایمان لے آئے، اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرمایا اسلام قبول کرنا پچھلا سارا مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جو ایمان لا کر صحابہ کرام قرار پائے، کیا یہ معاملہ وہاں تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے. مگر اس طرح کے تانے دینے والوں کو یہ نقطہ غور کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے رکھ دیا. تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک کئی مرتبہ اس پروگرام میں پہلے پیش کی جا چکی، جامع ترمذی میں. اگر کسی نے کسی شخص کو اس کے ماضی کے کسی ایسے گناہ پر عار دلایا، تیش دلایا، جس پر وہ توبہ کر چکا یا کر چکی ہے، تو اللہ اس عار دلانے والے کو، تیش دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے پہلے ایسی کسی حرکت میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. میں آپ کی اجازت دوبارہ پیش کر دوں. اگر کسی شخص نے کسی دوسرے مرد یا عورت جو بھی ہے، جس نے جو کسی گناہ میں مبتلا تھا یا تھیں، اور وہ گناہ سے باز آ گیا ہے، آ گئی ہے، اسے توبہ کر لی ہے، اور اب یہ شخص اس کو اس کے ماضی کے گناہوں کا عار دلائے، تیش دلائے، ٹونٹنگ کرے، تو اللہ اس شخص کو اس کی موت سے پہلے ایسے کسی گناہ کے اندر مبتلا کر کے چھوڑے گا. یہ ہے انگلش میں ٹیٹ فار ٹیٹ. کچھ حرکتوں کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مکافات عمل. مجھے اجازت دیجیے گا، یہ کمینگی کا معاملہ ہے. یہ بڑی مہذب انداز، بڑا سخت لفظ ہے. یہ کمینگی کی بات ہے کہ عار دلایا جائے. اللہ کے رسول فرماتے سزا یہ ملے گی کہ اللہ ایسی کسی حرکت میں مبتلا کر کے چھوڑے گا جس کو آپ نے مکافات عمل قرار دیا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے پتہ نہیں ہم نے بھی زندگی میں ایسا دانستہ و نادستہ کبھی کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حدیث شریف مکمل. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.